شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج سے میں اللہ کے حکم سے سورہ الفاتحہ کی ابتدا کروں گا کہ سورہ الفاتحہ سے پہلے میں بتاؤں گا کہ بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے اور سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 3 کی تفسیر بھی بیان کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ بسم اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اب ہے الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگے اور اسے تھوڑا سا دے دیا جائے۔ دوسرے دن وہ ایک کلاڑا لے کر آیا اور اس نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ اب اس نے کہا، کسی نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ اے ہمارے پروردگار، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ اب بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل جو میں بیان کروں گا کہ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سارے شرعی مسائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ جو بسم اللہ ہر سورت کی شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جیسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھا جاتا ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ اور امام جہری رحمۃ اللہ علیہ نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے تھے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ اب تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورت توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورت آ جاتی ہے سورہ توبہ تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ یہاں تک میں نے بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل بیان کی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مزید سورہ الفاتحہ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں
اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ حمد کے معنی ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چند ایک میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، مطلب تعریف کرے، شکر ادا کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ذکر سے ہم بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق چند شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب ہے، اور چھینک آنے کے بعد حمد سنت ہے۔ جب ہم چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے الحمدللہ، تو یہ سنت ہے۔ حرام کام کرنے کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں تو کفر بھی ہے۔ اور للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی عبادت کا مستحق، دوسرا معنی وہ ذات جس کی معرفت میں عقلین حیران ہے، تیسرا معنی وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اب آتے ہیں الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے، حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا فرما ہے، اور دنیا میں جس شخص
تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسروں کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جیسے ایک بندہ، کوئی بھی دو بندے آپس میں لڑ گئے، ایک نے زیادتی کی ہے کسی سے، تو اب بندے نے اس سے معافی حاصل کرنی ہے یا پھر سزا بھگتنی ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اب اس کے دل میں رحم کون ڈالے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ اس کے دل میں رحم مت عطا فرما، اس کے دل میں رحم پیدا کر میرے لیے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمتیں دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم کا ذکر کر دیا گیا، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے روکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں موجود ہے یہ۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک اور جگہ سورہ مومن کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھرنا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والا
مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے۔ مالک یوم دین، مالک یوم دین تیسری آیت ہے۔ روز جزا کا مالک، مالک معبود، یوم دین روز جزا کا، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا دی جائے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی مالکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن جہاں قیامت کے دن کو بطور خاص ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے، نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت نہ ہوگی۔ جو دنیا میں لوگ اپنی سلطنت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ظاہری سلطنت کسی کے پاس نہیں ہوگی، وہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی زیر نگرانی میں کرے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لوگوں کو ظاہری سلطنت عطا کی ہے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی مالکیت کا ذکر۔ یہاں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے، اور اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔